الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغبطن فاجرا فإنك لا تدري ما هو لاق بعد موته فإن له عند الله قاتلا لا يموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یاد کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو اس کے جواب میں فرمایا فاستجاب لهم ربهم، کہ ان اللہ کے نیک بندوں کا ذکر و اذکار، عبادت، نماز، تلاوت اور دعائیں، فاستجاب لهم ربهم، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر لی ہیں. اور اللہ کا اصول یہ ہے، فرماتے ہیں کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ ہم کسی کا بھی کوئی بھی نیک کام ہو، خواہ وہ مرد کرنے والا ہو یا عورت، ایمان والا ہو، لا اضیع، اس کو ضائع نہیں کرتے، اس کا اجر اس کو دیتے ہیں. بعضکم من بعض، اور مرد و عورت میں فرق نہیں کہ ایک دوسرے کی جز ہیں یہ. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، پھر وہ لوگ ہماری نظر میں زیادہ قدر و منزلت والے ہیں کہ جنہوں نے ہماری خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، بعض نے جہاد میں شہادتیں بھی قبول کیں، اللہ کے راستے میں ان کو تکلیفیں بھی دی گئیں. ہم ایسے لوگوں کو خوب انعام دیتے ہیں، اور اگر تھوڑی سی غلطیاں، چھوٹی غلطیاں ان کی ہیں بھی، تو نیکیوں کی برکت سے ان کی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. ان کی نیکیوں کی برکت سے ان کی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو جنت عطا کریں گے. ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب، یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ان کو انعام مل رہا ہے، اور جو اللہ سے انعام ملنے والا ہے وہ بہت اچھا، خوبصورت
اور بہترین بدلہ ہے۔ یہ تو جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا مفہوم ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی فاسق فاجر پر غبطہ نہ کیا کرے، رشک نہ کیا کرے۔ فاسق فاجر شخص کو زیادہ کر و فر والا دیکھ کر اس پر غبطہ اور رشک نہ کرے۔ کیوں؟ تمہیں کیا پتہ ہے کہ اس فاجر فاسق کو مرنے کے بعد کیا پیش آنے والا ہے، کیسا اس کا حساب ہوگا۔ اور ایسا فاسق و فاجر شخص کہ جو دنیا میں مال و متاع کے اوپر تکبر کر رہا ہے، فَإِنَّ لَهُ عِندَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ، اللہ کے ہاں اس کے لیے سزا یہ ہے کہ ایک ایسا مارنے والا فرشتہ اس پر مقرر ہوگا کہ نہ اس کو موت آئے گی نہ مارنے والا اپنی جگہ سے ہٹے گا۔ یہ اس کی سزا ہے۔ لہذا فاسق و فاجر مالدار متکبر کو دیکھ کر تم میں کوئی شخص غبطہ نہ کرے، رشک نہ کرے۔ ہاں، نیک آدمی پر رشک کرو، کسی کی نیکی کو دیکھ کر رشک کرو کہ اللہ مجھے بھی ایسا نیک بنا دے، تو یہ محبوب ہے غبطہ۔ فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی، اس میں ایک واقعہ شان نزول کے متعلق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ درخواست کرنے لگیں کہ حضرت مردوں کا ذکر قرآن مجید میں کافی ہے کہ اگر یوں اعمال کریں گے ان کو اتنا انعام ملے گا۔ جو صیغے استعمال ہوئے وہ صیغے بھی مذکر کے ہیں، من یعمل من الصالحات۔ اب یہ من یعمل بھی مرد کے لیے بولا جاتا ہے، مذکر کا صیغہ ہے۔ تو ام سلمہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگیں کہ اکثر ذکر قرآن مجید میں مردوں کا ہے اور ان کے انعامات کا ہے، ہمارا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو جواب دیا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض۔ ہم کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، خواہ مرد عمل کر رہا ہے یا عورت نیکی کا کام کر رہی ہے۔ ہاں، ایک ادب کے لحاظ سے اور حجاب کے اعتبار سے عورتوں کو براہ راست خطاب نہیں کیا گیا، الا یہ کہ کہیں مجبوری پیش آئی، محض ان کے حجاب اور پردے کا خیال کرتے ہوئے عورتوں کو ضمناً وہ سب کچھ ملتا ہے۔ جیسے مرد نیک اعمال کر رہے ہیں ایسی نیک اعمال عورتیں کریں تو ان کو بھی یہ انعام ملیں گے۔ تو اس میں من ذکرن او انثی فرمایا بعضکم من بعض۔ تو عورت کو کیسے ہم نے ثواب سے محروم کر دیا؟ کوئی عورت الگ مخلوق تو نہیں ہے بھائی، میاں بیوی کے اختلاط سے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، بچیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، تو یہ بھی تو جز ہے، عورت بھی تو جز ہے مرد کا۔ تو اس کو صرف صراحتاً ذکر نہ کرنے کا مطلب حجاب مقصود ہے۔ ایسی ایک دو اور مقامات پر بھی ازواج مطہرات یا صحابہ کرام صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن نے سوالات کیے، تو اس پر قرآن مجید نے یہ جواب دیا کہ سب کا عمل وہ اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، صراحت عورتوں کی نہیں کی۔ حتیٰ کہ
بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ مجاہدین کو بہت ثواب ہے، لیکن اگر مجاہدین کے لیے تیاری کے واسطے، کھانے کے لحاظ سے یا کسی اور درجے میں عورتیں مجاہدین کی مدد میں مصروف رہی ہیں تو ان عورتوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنے ان مجاہدین کو ثواب ملے گا۔ یا جیسے کسی امی نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی اور اس میں جہاد کا پیغام بھی اس کو سکھایا کہ کبھی اسلام کو جہاد کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور اس نیک عمل میں اللہ کے نبی بھی شریک رہے، بڑے بڑے صدیق، شہداء، صحابہ کرام بھی شریک رہے۔ کسی خاتون نے ایسی تربیت کی اپنی اولاد کی اور اولاد نے آگے وہ نیکی کی تو خود ان کی والدہ کو یہ ثواب مل رہا ہے۔ ہاں، بعض لحاظ سے عورتوں کے تقسیم کار کے لحاظ سے قرآن نے مختلف کیا ہے عورت کو، کہ عورت کے ذمہ یہ کام ہے، مرد کے ذمہ یہ کام ہے، اور یہ کام مرد انجام دے گا جب عورت بھی اس میں شریک ہوگی، جیسے بڑا امام بننا، بادشاہ بننا، مسجد کا امام ہونا، جہاد کرنا، بالفعل عورت شریک نہیں ہو سکتی، لیکن اس کام میں اگر مردوں کی یہ مددگار ہے تو ثواب اس کو مل رہا ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ۔ یہاں اوپر نیک لوگوں کے ذکر و اذکار، عبادات، نماز اور دعاؤں کا تذکرہ کر کے قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ، ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں، اور دعا کی قبولیت یہ عند اللہ اس شخص کو مقام مل گیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا کہ اس کی دعا مقبول ہے۔ اب آسان کام ہے کہ اوپر جن لوگوں کی صفات کا ذکر ہوا وہ صفات کوئی بھی ایمان والا اپنائے، ساتھ اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ لا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن رسوا نہ کریں۔ آپ وعدے کی پاسداری کرتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ میدان حشر میں اللہ رب العزت سب لوگوں کے سامنے ایک شخص کو بلائیں گے اور اس کو یہ کہیں گے کہ یہ آپ کے اعمال ہیں، نیکیوں والا اعمال نامہ اس کو دکھائیں گے اور یہ آپ کے اعمال ہیں۔ وہ عرض کرے گا کہ یا رب العالمین یہ اعمال ہیں۔ فرمایا ہم نے آپ کے کوئی عمل ایسا ہے نیکی کا جو نہ لکھا ہو، چھوڑ دیا ہو؟ تو عرض کرے گا کہ یا رب کوئی ایسا عمل یاد نہیں آ رہا، یہ سب عمل اس کے اندر مکتوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تمہارے عمل اور ایک ہمارا فضل ہے، جاؤ تم بغیر حساب کے تمہیں معاف کر دیا ہے، تمہاری مغفرت ہو گئی۔ یہ شخص اسی جگہ سجدے میں گر جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اٹھو، یہ شکر کا سجدہ کر رہا ہے، پھر ایک اعمال نامہ دکھائیں گے کہ یہ آپ کی غلطیاں ہیں، یہ گناہ کیے ہیں آپ نے، اور اجازت ہے، آپ کا دل کیسے چاہتا ہے کہ میں یہ آپ کے جو اعمال بد ہیں سب کے سامنے بیان کر دوں؟ وہ رونے لگ جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مت رو، ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ کو معاف کر دیا ہے، صرف آپ کو دکھانا ہے کہ ہم نے آپ کی برائیاں بھی لکھی ہوئی ہمارے پاس موجود ہیں اور آپ کی اچھائیاں بھی ہیں، ان برائیوں کو معاف کر دیا ہے، تمہاری کچھ نیکیاں ہمارے پاس ایسی تھی، تو پھر یہ دوبارہ انسان سجدے میں چلا جائے گا ان گناہوں کی معافی کا اعلان سن کے کہ واقعتاً یہ میرے گناہ تو تھے۔ تو یہی مطلب ہے لا تخزنا یوم القیامہ، کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر۔ علماء نے حدیث نقل کی ہے کہ جس کے اعمال بد اور اعمال خیر دونوں کی جانچ پڑتال شروع ہو گئی
اور ساری دنیا دیکھ سن رہی ہے، یہ بہت بڑی رسوائی کی بات ہے، یہ ہے لا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بیان میں آپ نے مدینہ کے کچھ پہاڑیوں کا، علاقے کا ذکر کیا کہ فلاں مقام سے فلاں مقام تک لوگ اٹھیں گے، میدان حشر میں لوگ اٹھیں گے۔ ویسے بھی میدان حشر میں، میدان عرفات میں جمع ہونا ہے، اور یہ سب شہداء ہوں گے، ان کی خون کی تازگی اسی طرح ہوگی جس دن کہ یہ شہید ہوئے تھے تو ان کا خون بہہ رہا تھا، اور خوشبو ابھی جنت میں تو پہنچے نہیں، میدان حساب ہے، ان کے خونوں سے خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، اور یہ دعا کر رہے ہوں گے ربنا لا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ہیں شہید اور خالص اللہ کی رضا کے لیے جان کے نذرانے پیش کیے، یہ بھی ڈر رہے ہیں لا تخزنا یوم القیامہ، کہ آپ نے وعدہ کیا شہیدوں کو بخشوں گا، یا اللہ اس وعدے کو سامنے لے آ اور ہمیں اس میدان میں رسوا نہ کر۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان بندوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل من ذکر او انثی، کہ ان سب بندوں کی نیکیاں، یہ عبادات، یہ شہادتیں، یہ ذکر و اذکار، یہ سب قبول ہے، اور کسی کا عمل ہم ضائع نہیں کرتے، بشرطے کہ عمل سنت کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو، ریا مقصود نہ ہو، تو وہ ذرہ سا عمل بھی عند اللہ مقبول ہے۔ اور فاستجاب لهم ربهم میں علماء نے دوستو ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت خود لوگوں کو کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگا کرو، میں قبول کرتا ہوں، عطا کرتا ہوں۔ یہاں پر بات لکھتے ہیں کہ جس سخی کی طرف سے یہ اعلان خود ہو رہا ہے کہ مجھ سے مانگا کرو، میں دیتا ہوں، خود سمجھا رہا ہے، اللہ پاک سکھا رہا ہے، شوق دلا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بڑے میدان میں اول آخر ساری دنیا جمع ہو جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک، اور ہر کوئی اپنا اپنا سوال کرے، اور سب کے سوالوں کو میں پورا کر دوں تو میرے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ تو جب ایسا خزانوں کا بادشاہ خود انسانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو میں دیتا ہوں، اور بہت مقامات پر قرآن مجید نے یہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ نبی میرے بندوں کو آپ بتاتے رہا کریں کہ میں تمہارے سوال کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، اور میں رہتا بھی بہت قریب ہوں۔ کہیں دور جا کر سفر کر کے کسی مقام پہ میں نہیں ہوتا ہوں، ہر جگہ ہوتا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اس شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو فرمایا کہ ان نیک بندوں نے ہمیں یاد کیا ہے، لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اور قرآن مجید یہ مختلف مقامات پر یہ بات بتا رہا ہے کہ کسی نے اگر ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہے تو وہ نیکی یہ نہ سمجھے کہ وہ چھوٹی ہے اور ہم نے اس کو لکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایک چھوٹی سی نیکی کو اللہ پاک آخرت میں جب دکھائیں گے، اسے تو اس وقت اس نیکی کا اتنا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نیکی پر اتنا انعام مل رہا ہے۔ اور کئی مقامات پر نکرہ کے ساتھ فرمایا کہ چھوٹی سی نیکی بھی
خیرن یرا، اس کو یہ دیکھ لے گا آخرت میں۔ اور ایسے نیک بندے کو تھوڑی سی پریشانی آئے گی، نیکی کے راستے میں دنیا کمانے کے لیے دوستوں پریشانی آتی ہے، یہ آخرت کمانی عام بات نہیں ہے۔ ابدی زندگی کے لیے اپنا مکان بنانا ہے، راحت حاصل کرنی ہے ابدی زندگی کے لیے، وہ جتنی گزرتی جائے گی اتنی اور بڑھتی جائے گی۔ نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے جو ملنے والا ہے اس پر کچھ تو آئے گا۔ فرمایا ایک مقام پہ قرآن مجید نے، مَن يَعْمَلْ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جس نے بھی ہمارے ساتھ دوستی لگا لی ہے، لیکن ہمیں دوست بنانے کے لیے شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہم مومن کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ کافر خواہ دنیا کا ہی بادشاہ کیوں نہ بن جائے، وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے، دوست نہیں ہوتا۔ اور مومن ہو، پھٹے پرانے عبا میں رہتا ہو، جھونپڑیاں اس کا بسیرا ہو، خشک ٹکڑے اس کی خوراک ہو۔ مَن يَعْمَلْ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہماری دوستی کے لیے شرائط یہ ہے، ہم ایسے بادشاہ نہیں ہیں کہ پنجابی ہیں تو پنجابیوں کو نوازیں، سندھی ہیں تو سندھیوں کو نوازیں، خان جگیردار وڈیرے ہوں تو ان کو نوازیں۔ ہماری دوستی کے لیے شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی پونجی قلب و جگر میں وہ رکھتا ہے تو پھر ہم اس کے دوست ہیں، وہ ہمارا دوست ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر اس غربت میں بھی اس کو ہم پرسکون زندگی عطا کر دیتے ہیں، اور آخرت میں نہ ختم ہونے والے انعام بھی دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے اپنے دوستی کا گر بتایا، اس پر غور کرنے کی بات ہے دوستوں۔ ان آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ سوچنا ہے۔ کسی بڑے کے ساتھ تعلق کے لیے اس درجے کی شرائط کو بروئے کار لانا ہوتا ہے۔ کہیں ادھر جانا ہے تو بینک کا وہ سسٹم ثابت کرو، یورپ میں امریکہ میں کہ اتنے بڑے پیسے ہیں، اتنا بڑے بینک میں اس کا لین دین ہوتا ہے، ویزا لگ جائے گا۔ ہر علاقے کی، ہر جگہ کی، ہر بڑے کو ملنے کی کوئی شرائط ہیں۔ دیکھو اللہ پاک کی عظمت کا لحاظ رکھو کہ وہ کتنے بڑے ہیں، پہلے یہ سامنے لاؤ۔ اور اللہ نے یہ کیا انعام کیا ہے کہ میں دوست کس کو بناتا ہوں؟ مؤمنون۔ یہ فقیر سے فقیر، مسکین سے مسکین، دیہاتی کیوں نہ ہو، کیسا ہی غریب ان پڑھ شخص ہو، اللہ کے ساتھ دوستی لگانا چاہے تو کتنی آسان شرط ہے، اور جس کے ساتھ دوستی لگائی جا رہی ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ فرمایا کوئی سب سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، دنیا کا بادشاہ ہو جائے، لیکن اس نے ایمان نہیں لایا، ہمارا دشمن ہے، وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیکم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بنانا،
तुल्कून इलैकुम बिलमवद्दा, ये मेरा दुश्मन और तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने दोस्ती की चादरें फैलाता फिरता है, ये असल में तुमको अपनी चादर, मुनाफकत वाली चादर के किसी कोने में बांधना चाहता है। इन दोस्तनुमा, बज़ाहिर दोस्तनुमा दुश्मनों को अपना दोस्त न बनाना। तुल्कून इलैकुम बिलमवद्दा, गैरुल्लाह से अपने मुल्क को दुरुस्त करने के लिए मददें मांगने वालों, ये ना समझ सके मुसलमानों के हुक्मरानों कि ये किन को कौन देता है। जो इतना करीब रहता है और खुश होकर भी देता है, उसको तो राजी करना भी बड़ा आसान है। अल्लाह के दुश्मनों से भीख मांगने वालों और अपने मुल्क की सुबह को दुरुस्त करने वालों, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह के दुश्मनों से भीख मांगकर इस्लामी मुल्क को सुनहरा देख सको। ला तत्तखिजू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कून इलैकुम बिलमवद्दा, ये हैं दुश्मन मेरे भी, मेरे पैगंबर के भी और तुम्हारे भी, और ये तुम्हारे सामने दोस्तियों की चादरें कैसे फैला रहे हैं। अगर दोस्त बनना चाहते थे, वक़द कफरू बिमा जाअकुम मिनल हक़, हक बात का फिर इनकार क्यों किया? दोस्ती के लिए तो हमने शरीयत भेजी थी, इसको अपना लो। तो फरमाया फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बाज़ुकुम मिन बाज़, कि किसी के, हमारे यहाँ किसी का फर्क नहीं है, सबको देते हैं जो भी आ जाए। और मुसलमान जो पैदेशी हो वो आ जाए गुनहगार, तो उससे तो और जल्दी राजी होते हैं। हम इतने रहीम और करीम हैं कि उससे भी राजी हो जाते हैं जिसने 70 साल कुफ्र और शिरक और बगावत और सूद, चोरी और डाके किए हो, वो भी सदके दिल से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले तो उसके 70 साल कुफ्र के माफ कर देते हैं। और तू तो पैदेशी मुसलमान है, किसी दिन हमारे दरवाजे को तू भी आजमा ले तो इससे जल्दी राजी हो जाएंगे। उस 70 साल बूढ़े काफिर से एक जुमले से राजी हो गए, रहमत का कोई अंदाजा है? वरना थोड़ा सा भी किसी से इंसान की नाराजगी हो जाए और उससे माजरत के लिए जाए तो वो पूरे सालों की कहानियां दोहरा देता है, तुम ऐसे थे, तुम ऐसे थे। और ये ऐसा अजीब व गरीब रहीम व करीम बादशाह है। फरमाया फल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व उज़ू फी सबीली। अब रही बात कि हमारे साथ आते हो, हमारे सफ़र में हम सफ़र होना चाहते हो, तो इसमें फिर हमारे जलीलुल कदर पैगंबरों की और नेक लोगों की जो तारीख है उसके साथ साथ आपको लेकर चलेंगे। ये नहीं कि तुम आराम से बैठे रहो और दुनिया भी तुम्हें आराम से मिल जाए, आखिरत में भी आराम से मिल जाए, ये सुन्नत नहीं है। अब इस रास्ते में निकलो, और निकले हैं लोग। फल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम, हमारे नबी का साथ दिया और अब रहने नहीं देते मक्का वाले, हद करते हैं तंग करने में। ये क्यों हो रहा है? ये तो वही शख्स है जिसको सादिक व अमीन कह रहे थे, अमानतें जिसके पास रखवाते थे, आज उसको दुश्मन क्यों बना रहे हो? इल्ज़ाम तराशियां क्यों करते हो? अब कांटे क्यों बिछाते हो? अब मस्खरा क्यों बनाते हो? हूटिंग क्यों करते हो? पथराव क्यों करते हो? इनमें आज क्या नुक्स ऐसा पैदा हो गया? जवानी तो तुम्हारे अंदर गुजर गई है और थे भी बड़े खूबसूरत, कोई ऐसी गलती भी तो नहीं हुई है। तुम तो उस वक़्त सादिक व अमीन कहते थे और अब निकाल रहे हैं। और ये जमात, इनको क्यों सताया जा रहा है, क्यों तकलीफ दी जा रही है? दोस्तों, सिर्फ यहाँ थोड़ी सी सोच की ज़रूरत है, थोड़ी सी सोच की ज़रूरत है कि इन्होंने सच्चा ईमान लाया है, सच्चा ईमान लाया, ये नुक्स हुआ इनका।
اور اسی نقص کی ایمان والا سزا بھگتتا رہتا ہے. اور یہ ایمان والا اسی نقص کی سزا بھگتتا رہتا ہے. بظاہر تو یہ سزا پا رہا ہے، حقیقت میں یہ انعام پا رہا ہے. اللہ بھی اس سے راضی ہو رہا، دنیا بھی اس کی، پھر آخرت بھی اس کی ہے. اور یہ باہر نکلے بیت اللہ کو دیکھ کر پھر یہ دعا کرتے ہیں، اللہ یہ تو ہمارے جائے ولادت ہے، اس سے زیادہ اس گھر کے ساتھ محبت، اس شہر کے ساتھ محبت یہ ہے کہ تیرا گھر ہے اس میں، لیکن یہ رہنے نہیں دیتے. ہم اس شہر سے جا رہے ہیں، معلوم کہاں جا رہے ہیں، ان کو ہمارا خیر خواہ بنا دے. فرمایا الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا. اے ہمارے رب، ہم نے آپ کے آخری تاجدار پر ایمان لایا ہے. تیرا گھر دیکھتے تھے صبح و شام، یہ ظالم لوگ ہم پہ ظلم کرتے تھے اور وہ دکھ ہمارے دور ہو جاتے تھے. ادھر تیرا گھر دیکھتے تھے، ادھر تیرے پیغمبر کے چہرے انور کو دیکھتے تھے. یہ دشمن، یہ مشرکین مکہ ہم کو جتنا بھی ستاتے تھے، یہ شام کو ہمیں یہ سب دکھ بھول جاتے تھے، لیکن اب اس شہر میں یہ رہنے بھی نہیں دیتے. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. یہ قریہ تو بڑا مبارک ہے، اس میں تیرا عظمتوں اور شرف والا تیرا گھر ہے، اس کو چھوڑنے کا دل تو نہیں چاہتا، لیکن مکہ کے سنگ دل یہاں رہنے نہیں دیتے. اب جہاں جا رہے ہیں ہماری درخواست یہ ہے کہ تیرا گھر بھی تیرے نام پہ چھوڑ رہے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے پیغمبر کو راضی کرنے کے لیے تیرا گھر بھی چھوڑ رہے ہیں، لیکن جہاں جا رہے ہیں یا اللہ ادھر کوئی ہمارے ساتھ دوستی والے لوگ پیدا کر دے. اللہ نے دعا قبول کر دی اور مدینہ میں جب آئے تو وہ سارے انصار بن گئے، مددگار. انصار نصرت سے مددگار بن گئے. لیکن دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، اور ان کو کس جرم میں نکالا جا رہا ہے؟ جرم صرف ایمان کا ہے. اور اس بظاہر جس کو کفر جرم سمجھتا ہے، ایمان والے نے تو یہ جرم نہیں کیا، اعزاز کا کام کیا ہے. وہ دے دکھ دیں، جتنے دے سکتا ہے دے. اب نکال دیا اور اللہ کی رضا کے لیے آ رہے ہیں، اور سزائیں جہاں کہیں بھی ہو رہی ہیں ان ایمان والوں کو ایمان کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اب یہاں کہیں دنیا کی فراوانی دیکھ کر ایمان والا اپنے ایمان کو چھوڑ دے کہ اس صورت میں تو تکلیف آ رہی ہے، اس صورت میں تو تکلیف آ رہی ہے. صلح حدیبیہ کو یاد رکھنے والوں، یہ احزاب میں بھی، احد میں بھی، بدر میں بھی، حنین میں بھی یہ صلح ہو سکتی تھی. وہ مدینہ پہ جب چڑھائی کر کے آئے تو اس وقت بھی صلح ہو سکتی تھی کہ کوئی بات نہیں، تم آدھے علاقے پہ ڈیرے تم بھی ڈال دو. ہر جگہ میں صلح نہیں ہوئی، ذرا پہن کر بھی نکلنا پڑتا ہے. اور پھر اللہ مدد کرتے ہیں. اسلام تو آتا ہی قربانیوں کے بعد ہے، پھر اللہ مدد کرتے ہیں. اللہ سوات والوں کی محنت کو قبول و منظور فرمائے اور اس فیصلے میں استقامت ہو، اور منافقین کی شر سے محفوظ رکھے. کہ کچھ منافقین ایسے ہوتے ہیں جو ایسے امن والے معاہدوں کو خراب کرتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ نیک بندوں کو اسلامی نظام دیتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھو، اسلامی نظام یا نظام عدل یہ اللہ کی نعمت ہے، خاص نعمت، خاص نعمت ہے. یہ
اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ یہ اپنے خاص نیک لوگوں کو عطا کرتا ہے. ہم ابھی اس درجے کے نیک نہیں ہیں اور اس درجے کی قربانی کا جذبہ بھی نہیں ہے. اقبال کہتا ہے نا، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، کہتا ہے شوکت سنجر و سلیم، اے پیغمبر، اے تاجدار دو عالم، فخر رسول، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فخر جنید و یزید تیرے جمال کی نمود. کبھی ہم نے دیکھا ہے تو زرہ پہن کے نکل رہا ہے میدان احد میں اور اپنی سواری پہ سوار ہو کر جا رہے ہیں تبوک میں، یہ تیرے جلال کی جھلک ہے اے پیغمبر. اور پھر آیا نا تاتاریوں کا پوتا جس نے دنیا کو تو فتح کفر کو پھیلانے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ سلطان سلیم جو پوتا ہے تاتاری کا، اس بابے کے ساتھ جو ہل چلا رہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اے مسلم، جب میری حکومت آئے گی میں اس وقت اسلام کا اعلان کروں گا اور دادا کی ساری فتوحات کو خلافت عثمانیہ میں بدل دوں گا. شوکت سنجرو، یہ فارس کا بادشاہ ہے، شوکت سنجرو سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و یزید تیرے جمال کی نمود. شوق تیرا اگر میری نماز کا نہ ہو امام، یا نماز سے پورا اسلام مراد ہے. اقبال کہتا ہے اے پیغمبر، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، تو میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام عدل کو سامنے اپنا معیار بنا کر جب میدانوں میں اترو گے تو بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہ اپنی خادمہ کو اپنی ربوبیت نہ منوا سکے، یہ تو اس ظالم بادشاہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. صرف تو ہزار چشمہ پھوٹے تیری سنگرا سے، خودی میں ڈوب کر پہلے ضرب کلیم پیدا کر. فرعون، علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے ظالم بادشاہ سرکش جابر گزرے ہیں، ان میں سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا جابر اور سرکش تھا، اور اللہ نے حکومت بھی 400 سال دی تھی. قرآن مجید نے یہ بھی اس اشکال کا بھی جواب دیا ہے کہ بعض کمزور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے باغی ہیں، یہ فلاں ہیں، تو اللہ نے ان کو یہ کیوں دیا، فلاں کیوں دیا، بادشاہی کیوں دی، یہ کیوں دیا. اس سوال کا جواب تو کئی جگہ کئی مقام پہ ہو بھی چکا ہے کہ اللہ کی نظر میں اس چیز کی کوئی وقت نہیں ہے. لیکن ایک اور مقام پہ فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم مہلت دیتے ہیں اور گناہ کر لو، ہم مہلت دیتے ہیں اور گناہ کر لو، پھر دیکھ لیں گے تم کتنا کر سکتے ہو. تم اپنی بیوی کو اپنا نہیں بنا سکے، خادمہ کو اپنا نہیں بنا سکے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا ان کو کیسے تم بنا سکتے تھے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، موت ان کی نظر میں کوئی چیز نہیں ہوتی. جو اللہ والے ہوتے ہیں، یاد رکھو، ہمیں واقعتاً کہیں جہاد ہو رہا ہو، کہیں مقابلہ ہو رہا ہو، تو ہمیں تو یہاں بیٹھ کر ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور گولے برس رہے ہیں، توپ ہو رہی ہے. لوگ کیوں سنجیدگی کے ساتھ کام نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان اس درجے کا ہے. جب ایمان اس درجے کا ہو تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے رسول، میدان جنگ برپا ہے، میں اس میں گھس جاؤں
میں اس میں گھس جاؤں اور پھر میری گھوڑی سواری بھی قتل ہو جائے، میں پہلے تو گردآلود ہو جاؤں، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کی خاطر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی خاطر کفار کے میدان میں گھس جاؤں جنگ کے لیے، اور پہلے تو گردآلود ہو جاؤں، اجڑا ہوا ہو جاؤں، پھر کچھ اعضاء کٹنے لگے، پھر میری سواری بھی کٹ جائے، اور اس کے بعد مجھے بھی شہید کر دیا جائے، تو اللہ کے رسول مجھے انعام کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں انعام یہ ملے گا کہ تیری اس اخلاص والی کوشش سے اللہ اسلام کے پرچم کو بلند کرے گا، اور میدان حشر میں اعزاز سے تیرے سر کو بلند کرے گا، جنت میں تجھے امام بنائے گا۔ تو یہ جو لوگ میدان عمل میں ہوتے ہیں، جہاد کر رہے ہوتے ہیں، موت ان کی نظر میں دوستو کوئی چیز نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہے کہ اللہ نے اگر وقت لکھ دیا ہے تو وہ تو جانا ہی ہے، اور پھر آگے انعام ہی انعام ہے، انعام ہی انعام ہے ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا شہید کو جو اللہ پاک جنت عطا کریں گے، وہ اس کے محل میں چاروں طرف سے نہریں جوش مارتی ہوئی آئیں گی، جوش مارتی ہوئی آئیں گی۔ ایک دودھ کی نہر آ رہی ہے، ایک شہد کی نہر آ رہی ہے، اور ایک شراب شربت کی نہر آ رہی ہے، اور ایک پانی کی نہر آ رہی ہے، درخت سایہ اور میوہ جات خود حاضر ہو رہے ہیں، اور فرشتے ترانہ گا رہے ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ او جنتی تیرے دل نے تصور کیا تھا میوہ کھانے کے لیے، انگور کھانے کے لیے، یہ لے حاضر ہے تیرے سامنے جنتی انگور، یہ مل رہے ہیں نعمتیں۔ تو فرمایا کہ والذین اخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی، وأوذوا فی سبیلی، اللہ کے راستے میں تکلیف ہوتی ہے، اچھا ہوتی نہیں ہے، اس کا ترجمہ اور ہے دی جاتی ہے، پرکھا جاتا ہے، اوذو تکلیف دی جاتی ہے، یہ اس راستے میں چل رہا ہے نا، جب داخل ہوا یہ سوچ لے تکلیف دی جاتی ہے، پھر ابراہیم تیار ہوتا ہے، ہاں پھر اللہ کا خلیل تیار ہوتا ہے، یہ اس میں فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ۔ ہم آزمائش و مصائب لاتے ہیں، پھر ہم امتیاز کر دیتے ہیں کھرے کھوٹے کا۔ کون میدان بدر میں جاتا ہوا راستے سے واپس آ جاتا ہے، میدان احد میں جاتا ہوا راستے میں واپس آ جاتا ہے اپنی ذریت کو لے کر، اور کون میدان احد میں اپنی گردنوں کو کٹا دیتے ہیں، یہ ہم اوذو تکلیف دی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، اسلام کا فخر والا سپاہی ہے، اللہ کے رسول نے بیت اللہ کے غلاف کو مقام ملتزم کے ساتھ چپٹ کر مانگا ہے، کوئی قیمتی تو ہے تب مانگا ہے، ہم تو وہاں بھی جا کر جو کچھ مانگتے ہیں پتہ ہی ہے نا، اللہ کا رسول مقام ملتزم میں جو مانگ رہا ہے اللہ سے، یہ کوئی قیمتی چیز ہے تب مانگی جا رہی ہے، ورنہ تو جبرائیل آئے کہ احد کو سونا بنا دوں، کہاں ضرورت نہیں ہے، کیوں بناتے ہو، قیمتی چیز سونا ہوتا خود حاضر ہو رہے ہیں، حضرت نے تو اجازت ہی دینی تھی، ادھر تو کن فیکون ہو جانا تھا، اللہ کے فیصلے تو اتنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکیداری کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ بلال بھی عجیب چوکیدار تھا، ان درویشوں کے واقعات پڑھا کرو، ایمان کا جو پودا ہے نا اس کو پانی ملتا ہے، یہ پھر پھل آور ہوتا ہے، اس کی شاخیں ہری ہوتی ہیں اس جماعت کے کارناموں کو پڑھنے سے۔ یہ درویش ہے اور آپ کا خزانچی ہے، خزانچی مہمانی اس کے ذمہ ہے، اور اس کو پتہ ہوتا تھا کہ پھر قرضہ کدھر سے لینا ہے۔ اس وقت بندوں کے سامنے پیسے لینے نہیں آتا تھا یار، کس نے سکھلائے ہیں آداب فرزندی، کون سے
یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے یہ شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی جھلک نے سب کچھ سکھا دیا۔ یہ آداب بھی سمجھتا ہے کہ حضرت کے پاس جب مہمان بیٹھے ہوں تو ان کی خدمت کے لیے حضرت سے پیسے نہیں لینے، بعد میں لینے۔ چوکیداری کا فریضہ انجام دے رہا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، اور دوسری منزل پر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اور کدھر چوکیداری کدھر ہو رہی ہے دوستو؟ اور اس چوکیدار کی تنخواہ کیا ہے؟ اور چوکیداروں، اس چوکیدار کی تنخواہ بتا رہا ہوں، اس چوکیدار کی تنخواہ ہے ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا۔ اس کی تنخواہ یہ ہے۔ ہاں، بیٹھا کہاں ہے؟ سو جاتے ہو، ڈپٹی صحیح نہیں ادا کرتے ہو چوکیداروں، رزق حلال کرنا چاہیے۔ بیٹھا کہاں ہے؟ چھوٹی سی لکڑی کی سیڑھیاں تھیں، دوسری منزل پہ جا رہی تھی، سیڑھیوں کے اوپر بلال بیٹھا ہے، اور بلال حبشہ کا ہے۔ حبشہ کے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے نا آپ نے، بمشکل سیڑھیوں پہ بیٹھا ہے، رسول اللہ کی چوکیداری کر رہا ہے۔ کوئی گزر کے کیسے جائے گا؟ ہاں، جبرائیل ہی اوپر سے اوڑھ کر آ سکتا ہے، وہ خود اجازت لے گا۔ یہاں چوکیداری ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ حضرت کہاں ہے؟ بلال نے بتایا کہ جناب آرام فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت تھا۔ کہاں اجازت کی کوئی آپ کو فرمائی ہے ترتیب کہ کس ٹائم اجازت دے دینی ہے؟ کہاں ہاں اجازت دی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ دیکھا، کہا حضرت ویسے لیٹے ہیں لیکن بیدار ہیں، آپ چلے جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، جسم پر پسینہ ہے، کرتا اترا ہوا ہے، آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک وہ کھجوروں کی وہ جو ایسے ذرات سے ہوتے ہیں چھال سی، اس کا سرانہ بنایا ہوا ہے، کوئی چمڑے کی سی چیز ہے پاؤں کی طرف پڑی ہے۔ تو جیسے اٹھے تو جسم کے اوپر یوں وہ چٹائی کے نشانات نقش ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں رونے لگا، کائنات کے سب سے بڑے عظیم انسان کو دیکھ کر میں رونے لگا۔ آپ نے فرمایا عمر روتے کیوں ہو؟ روتے کیوں ہو؟ کہ حضرت وہ کافر، وہ بت پرست، وہ آتش پرست بڑے بڑے آرام دہ ایوانوں میں، آرام دہ بستروں میں رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول ہیں، آپ اتنی تکلیف میں ہیں۔ میں یہ دیکھ کر بس رہ نہ سکا، اور میری آنکھیں گویا میرا دل کا ترجمہ کرنے لگیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر، کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ ہم کو اللہ آخرت میں دے، ان کو دنیا میں دے، یہ اچھی بات نہیں ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اور پھر فرمایا عمر، جانتے ہو اللہ پاک جس سے راضی ہوتا ہے اس کو دنیا نہیں دیتا ہے۔ یہ دوستو جملہ سننے والا ہے، بہت عجیب جملہ ہے۔ عمر، آپ سمجھتے ہو اللہ پاک جس سے جتنا خوش ہوتے ہیں اس کو دنیا اتنا نہیں دیتے ہیں، اور پھر کسی کسی کو اس طرح دیتے ہیں جو عثمان غنی ہوتا ہے۔ تو ان کافروں کو دیکھ کر خوش نہ ہوا کرو۔ فرمایا لا یغرنک الذین کفروا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ ان کافروں کا شہروں میں مٹک مٹک کر چلنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، وہ فقیر کا چلنا تمہیں مرعوب لگے جس نے دل میں مجھے سجایا ہوا ہو۔ انشاءاللہ اس موضوع پر اگلے جمعے پہ بات کریں گے۔